وحید مراد پاکستانی فلم انڈسٹری کی تاریخ کا ایک ایسا نام جس کے ذکر کے بغیر فلم انڈسٹری کی تاریخ نامکمل ہے۔ وحید مراد پاکستان فلم انڈسٹری کا پہلا سپر سٹار 1938 کو پیدا ہوا اور فلمی تاریخ کے سنہرے حروف سے لکھ کر انتہائی عروج و زوال کی ایک ایسی داستان چھوڑ کر 1983 کو اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ آج اس ویڈیو میں کچھ ایسے محرکات پیش کرنے جا رہا ہوں جو اس عظیم فنکار کی جوانی میں ہی زوال اور پھر ناگہانی موت کا سبب بنے۔ ہم اثر ہیروز نے وحید مراد کو شہرت کے سنگھاسن پر براجمان دیکھ کر اس کے خلاف سازشوں کے ایسے جال بنے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور معاشی طور پر انتہائی مستحکم اور مضبوط عوام کے دلوں کی دھڑکن یہ سپر سٹار زوال کا شکار ہو گیا۔ زیبا اور شبنم فلمی ہیروئنوں کے ایسے نام جنہیں وحید مراد نے ہی پاکستانی سلور سکرین پر متعارف کرایا اور عین شہرت کے عروج پر ان دونوں ہیروئنوں نے اس کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے پیچھے ایک مافیا کا ہاتھ تھا، جی ہاں، وہی مافیات جنہیں فلم انڈسٹری کے ناخدا کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں وحید مراد نے آسیہ، نشو، دیبا، ممتاز اور دیگر ہیروئنوں کے ساتھ کام کیا لیکن بات بن نہ سکی۔ بعد ازاں نشو بیگم نے بھی وحید مراد کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا اور ایسے لوگ بھی ان سے پہلو تہی کرنے لگے جنہیں وحید مراد نے اپنی فلموں سے متعارف کروا کر فلم انڈسٹری کی ضرورت بنا دیا تھا۔ لیکن جب زوال نے ان کے گھر کا راستہ دیکھا تو وہ گھر جہاں فلم سازوں کی، فلم میکرز کی لائنیں لگی رہتی تھی، سارے اپنا راستہ بدل گئے۔ فلموں کی ناکامی اور گھریلو زندگی کے ساتھ معاملات بگڑے تو وحید مراد نے ڈرگز کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ اس کے بعد بیماری، مختلف حادثات نے اس رومانوی شہزادے کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ 1982 میں میری وحید مراد کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پر تقریباً 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، جس میں وہ پرعزم دکھائی دینے کی کوشش تو کر رہے تھے لیکن مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ بہت افسردہ اور غمگین بھی تھے۔ فلم سازوں کی بے اعتنائی کی وجہ سے انہوں نے اپنی ذاتی فلم ہیرو شروع کی جو بروقت مکمل نہ ہو سکی اور ان کی موت کے بعد ریلیز ہوئی۔ حادثات کی وجہ سے اپنے چہرے کی سرجری کروانے کے لیے لاہور سے کراچی کا سفر ان کی موت پر ختم ہوا اور یوں 23 نومبر 1983 کو وحید مراد اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی عمر اس وقت محض 45 سال تھی۔ جوانی کی ہونے والی اس موت کی اصل وجہ فلمی ناخداؤں کی بے حسی، دوستوں کی بے وفائی، مفاد پرستوں کی چیرہ دستیاں اور گھریلو معاملات کا درست نہ ہونا تھا۔ ایک ایسا عظیم فنکار جسے بر صغیر کا پہلا سپر سٹار ہونے کا اعزاز حاصل تھا، اس کا ہیئر سٹائل کاپی کیا گیا، اس کے ہر انداز کو لوگ اپناتے تھے، خواتین کی ایک بڑی تعداد ان کی فلموں پر ٹوٹ پڑتی تھی اور وہ وحید مراد بے کسی کی موت، گمنامی کی موت مارا گیا۔ یہ حقیقت طے شدہ ہے کہ ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن عروج اور زوال کی اس عبرتناک کہانی نے فلمی ناخداؤں کے چہرے سے جو پردہ ہٹایا ہے وہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کن لوگوں کو لے کر، کن لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر وحید مراد نے اپنے ساتھ شامل کیا، انہیں کامیاب کیا، ان کے نام سے فلمیں بکنے لگیں اور انہی لوگوں نے وحید مراد کو گمنامی کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ اب شاید کبھی کوئی وحید مراد فلم انڈسٹری میں نہیں آئے گا۔ اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آمین۔